Dear listeners, brothers and sisters, today, inshallah, is the final session of series of the sessions that were arranged regarding Quranic learning, Quranic education. I would like to take this opportunity to thank you for taking part in it, and may Allah subhanahu wa ta'ala give us ability and tawfiq to study the Quran, recite the Quran for the very same purpose for what it was revealed to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. तालीमुल कुरान के हवाले से जो ये रोजाना के दुरूस तरतीब दिए गए थे, आज उसका आखिरी दर्स है। अल्लाह ताला हमें कुरान हकीम जिस मकसद के लिए नाजिल अल्लाह ने फरमाया, उसी मकसद को पेश नजर रख के कुरान हकीम की तिलावत की हमें अल्लाह तौफीक अता फरमाए। So we started understanding the Quran, and we understood that Quran has its own topic, and if the topic of any book is not taken into account, then we cannot get benefits out of that book at common sense level. So the Quran has its own topic. If we don't take into account that topic, then we may not be able to attain benefits and may not be able to value the Quran. And we understood that Quran itself says that this is guidance, it is hidayah, it is guidance. And guidance in the sense that it doesn't just show the way, it is isal ilal matlub in Arabic. It means it is the guaranteed technique to achieve the mission. It leads to the destination. And we understood that it is the response of the dua of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that was taught to him by Allah subhanahu wa ta'ala. And we share this dua with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and the Quran was as a response to that dua. Of course, Allah subhanahu wa ta'ala taught this dua to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And that dua was Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide us to the straight path. And the straight path is for what? Because path will go somewhere. You don't just see the path for the sake of path. It will take you somewhere. The destination is important. And what is the destination? And the destination was the mission of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And the very second surah, Surah Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala introduced the Quran and says, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. This is the book that there is no doubt in it. هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. This is a guidance for muttaqeen, for believers. So the Quran is response to that dua of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, which is made in the form of Surah Al-Fatiha, Ihdina as-sirat al-mustaqim. And
our relationship with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the relationship of mission. What does it mean? It means our mission is the same mission that was the mission of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. For what Allah subhanahu wa ta'ala revealed the Quran as a guidance. And that mission is to dominate the religion of truth. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. To dominate the religion of truth, this was his mission. And how he dominated? Through Quran. Quran is the technique to dominate the religion of truth. And this was the purpose of revelation of the Quran. If this purpose is not the main focus, then the Quran is not given the value what it deserves. یہ ہم نے سمجھا کہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو پانے کی حتمی قطعی ٹیکنیک ہے. اس دعا کا جواب ہے جو کہ اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی. وہ دعا کچھ لینے کے لیے ڈیزائر ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے. تو قرآن سے ہدایت کے لیے پہلے طلب نہ ہو تو قرآن ہدایت نہیں دیتا. پہلے طلب ہونی چاہیے کہ ہم قرآن سے ہدایت لینا چاہتے ہیں. اور پھر کیا ہدایت لینا چاہتے ہیں؟ اپنی مرضی کی نہیں ہے. جس کے لیے نازل ہوا تھا وہ اگر مقصد ہے تو ملے گی وہ ہدایت. اور وہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو پانے کی یہ حتمی قطعی ٹیکنیک تھی. اگر وہ مشن ہی نہیں ہے ہمارا جو سرکار اسلام کا مشن تھا، تو پھر تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ سیکھنا علم چاہتے ہیں، اس کا پودوں کے متعلق باٹنی ہے، باٹنی، اور کتاب آپ نے ہسٹری کی پکڑی ہوئی ہے، تو پھر آپ باٹنی کا علم تو نہیں حاصل کر سکتے نہیں. تو یہ اس کو سمجھنا ضروری ہے. اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ طلب، اور ماضی، حال اور مستقبل کے تمام مسلمان اس دعا کے اندر شامل ہیں، کیونکہ ہمارا بھی وہی مشن ہے جو کہ سرکار اسلام کا مشن تھا. اور ہر نماز میں یہی دعا کرتے ہیں، اور ہر سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پڑھتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس مشن کو پانے کی ٹیکنیک جو اللہ نے عطا کی ہے وہ قرآن ہے. کیونکہ اب کوئی نیا نبی تو آنا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور قرآن کی ایک خصوصیت اللہ نے بیان کی ہے قرآن حکیم کے اندر. وہ کیا ہے؟ حجت بعد الرسل. حجت بعد الرسل کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبروں کے بعد فائنل اتھارٹی. This is the quality of one of the attributes of the Quran, which is حجت بعد الرسل. Finality after the prophethood, because no new prophet will be coming until the day of judgment. If people would like to get close to Allah, make relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, then on the surface of the earth only one means is there, and that is the Quran. Hujjatun ba'da rusul. Finality after the prophethood. اب اس کو، حق کو غالب، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ قرآن میں اور عام انسانی علم میں فرق ہے. وہ فرق نہیں کریں گے تو قرآن حکیم سے وہ ہدایت حاصل نہیں ہوگی. وہ فرق کیا ہے؟ قرآن تھیری نہیں ہے. قرآن تھیری نہیں ہے. قرآن آپ کا نظریہ نہیں ہے. قرآن آپ کی سوچ نہیں ہے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
वो कहते थे कि ये खुद कुरान घड़ के ले आते हैं। आप कहते हैं कि नहीं, मुझ पर जो नाजिल होता है वो मैं आगे पहुंचाता हूँ। इन नत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैहि। ये कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद घड़ा नहीं है, आप पर जो नाजिल हुई है आपने पहुंचाया है, और आप इसके फर्स्ट असाइनी और एड्रेसी थे, खुद अमल करके दिखाया, एग्जेम्प्टेड नहीं थे। तो कुरान के हवाले से ये बात ज़हन में रखें कि ये कोई थ्योरी नहीं है कि जो वक्त की पैदावार है, अब हमने आके मॉडर्नाइज करना है, ये नहीं है बात। कुरान को हालात के मुताबिक हमने तब्दील नहीं करना है, अपने आप को कुरान के मुताबिक हमने तब्दील करना है, ये है। So it is very important to understand the difference between human knowledge and this revealed knowledge. This is ilmullah. It is the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. So this is not theory. It must be differentiated. Exact the text of the Quran is the guidance. And theory is human oriented. It is the production of humans. So we need to understand tafsir is not Quran. Interpretation of mine or anybody else is not Quran. The sacred status of the Quran needs to be understood. So Quran, we have to have belief in it. It's not like that this is a difference of opinion. There is no difference of opinion in any verse. It is kufr. If anybody say, oh, I have difference of opinion will be regarding the theory. This is iman. You have to obey or deny it. So it is very important before we pay attention towards the recitation of the Quran, the status of Quran needs to be understood. And it is forever. It was necessary for Rasulullah as well as it is necessary for us. He wasn't exempted from the Quran. Kana khuluqul Quran. All of his qualities were the Quran. And if we are not understanding the Quran as Rasulullah understood, we are not on the straight path, because we are standing behind Rasulullah exact in the same manner as it was understood by Rasulullah. If we don't understand like that, we are not on the guidance, we are not on the right track. If we understand this, then a lot of issues will be removed automatically. A lot of confusions, a lot of troubles, a lot of hindrances, it will be removed automatically. ये बहुत जरूरी है कि कुरान को नए तकाज़ों के मुताबिक नहीं डालना, ये कामिल है, इसके मुताबिक बनना है, इससे अपने किसी नजरिए को साबित नहीं करना। I'm not going to use the Quran to prove my point. No, I don't have this authority. I have to improve myself according to the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala. इसको ज़हन में रखना। कुरान जिधर लेके जा रहे हैं उधर चलना है, कुरान को अपने पीछे तो नहीं चलाना है, कुरान के पीछे चलना है, ये इसका स्टेटस है। So in order to dominate the religion of truth, there is a proper discipline that Quranic guidance provides us.
at individual level, how can we dominate the religion of truth at individual level, at our own personality? Individual life has three aspects, and we discussed this: thought and moral aspect and faith aspect. And they can fall, they can rise. And how to improve them? Quran gives us the highest objective, and that is to please Allah subhanahu wa ta'ala. But this is the objective, then at individual level, the haqq will be dominated. And the desire will be resistance. And this desire that will pull you, that will deviate us from the right path, actually is the favorable circumstance for our development. Resistance at individual level. تو انفرادی سطح پر یوں ہی نہیں تقریروں سے غالب نہیں ہو جاتا تھی. اس کے لیے محنت، وہ پہلے افراد جو ہے، افراد کا گروہ، وہ دین حق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، تو وہ ویسے ہی نہیں. قرآن نے کیا ہمیں سکھایا کہ وہ کیسے ہوگا کہ زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا جب ہوتا ہے تو زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں، فکری پہلو ہے، اخلاقی پہلو ہے، ایمانی پہلو ہے، اس کی اصلاح ہو جاتی ہے. بھائی امپروومنٹ تو کسی مقصد کے حوالے سے ہوگی نا. وہ مقصد کیا ہے؟ اعلیٰ تر مقصد اللہ کی رضا اگر نہیں ہے تو پھر دین حق کو غالب کرنے والا گروہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا. If the highest objective at individual level is not pleasing Allah subhanahu wa ta'ala, then the group that will be able to, that will endeavor to dominate the religion of truth at universal level will never come into being. وہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ قرآن کہتا ہے، یہ قرآن کی تلاوت یہ سکھاتی ہے کہ مقصد تیرا ہائیسٹ آبجیکٹو کیا ہے. کیا اللہ کی رضا بینر ہے اور پیچھے اپنی رضا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کو بینر کے طور پہ ہم استعمال کر رہے ہیں، پیچھے اپنی رضا ہے یا نہیں؟ اللہ کی رضا اعلیٰ تر مقصد ہے، اس کے سامنے باقی تمام مقاصد کو ہم قربان کر سکتے ہیں. اگر یہ جرت نہیں ہے تو حق غالب کرنے والے گروہ میں شامل ہونے کا مقصد ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ نہیں ہیں ادھر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فرمایا ایسی قوم کوئی ہے ہی نہیں، آپ کو وہ پا ہی نہیں سکتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے بڑھ کر کسی اور کو، وہ جو کہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کو محبوب رکھیں. ہو ہی نہیں سکتا، ہائے ان کے ماں باپ ہوں، اولاد ہو، قبیلہ ہو، کوئی بھی ہو. نہیں. کیوں؟ اعلیٰ تر مقصد کون ہے؟ اللہ کی رضا. فوقیت یہ ہے. اگر یہ پرائیورٹی نہیں ہے تو پھر حق کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ کرائٹیرین ہے. Then we understood which are the different aspects of our social life. We even don't know which are those aspects. And how Quran help us to improve all of them. Economic aspect, collective life, right? Collective. We cannot survive without collective life because our needs are attached with each other. We cannot come into this world, we cannot exist, we only can die because we are so collective and social. We cannot survive. So the collective life, of course, it has the quality of obedience and disobedience.
It needs some sort of discipline. If the discipline is not there in collective life, then it is chaos. But there is tendency in collective life, tendency of disobedience, of course. So how Quran help us to improve social aspect, economic aspect, and political aspect as well? We briefly discuss this. अच्छा, तो जो इज्तिमाई जिंदगी है उसके जो पहलू हैं उनकी इस्लाह किस तरह करता है कुरान? उसके पहलू सियासी पहलू है, उसका मुआशरती पहलू है, उसका मुआशी पहलू है, उनका जवाल किसको कहता है कुरान पे? ये जवाल है। और किस तरह उसको उरूज में कुरान हतमी कती जमानत फराम करता है कि ये उरूज में बदल के रहेगा ये पहलू, ये देखा हमने। उसके बाद कुरान एक खास किस्म का जाविये निगाह पैदा करता है मोमिनीन के अंदर। वो लोग जो मिशन मुस्तफ़ा से वाबस्ते हैं, वो जाविया ना हो तो वो लोग उस मिशन के साथ ना तो लॉयल हैं और ना उस मिशन को हासिल कर सकते हैं। So the Quranic guidance, Quranic education, this is all about education. These sessions were the educational sessions, basically. So what is a viewpoint? Quran improves a specific viewpoint in its followers. Why? Because of guidance perspective. Otherwise, the mission will not be achieved. And viewpoint is how you estimate the thing, how you evaluate the things. And the viewpoint which is produced through the Quranic guidance was of mercy. Rahmatul lil alameen ka zawiya nigah paida karta hai. Agar rahmat ka zawiya nigah na ho, to wo ta'amun hi nahi पेश किया जा सकता जो हक को गालिब करने के लिए दरकार है। वो कोऑपरेशन ही नहीं फराहम किया जा सकता। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है, रहमतुल लिल आलमीन है। तो ये जाविये निगाह अगर कुरान की रेसिटेशन से इंप्रूव नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि कुरान को हमने तिलावत किया ही नहीं है जिस मकसद के लिए वो आया है। आप नुक्ते बयान कर ले जितने मर्जी है कुरान से, यही करते आ रहे हैं ना हम। और आप हम चाहते भी यही है कि नुक्ता मर्जी का बयान हो जाए कुरान से, एक नारा लग जाए। वो अगर जाविया उस दावत से पैदा नहीं हो सका, कुरान की दावत से, रहमतुल लिल आलमीन का, तो कुरान की कदर तो नहीं की है ना। हमने ये भी समझा अपने दुरूस में कि ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, दिस इज नॉट थियरिटिकल नॉलेज। ये करने का इल्म है, अमल का इल्म है। In terminology, this is called axiological knowledge. You have positive knowledge, normative knowledge, and axiological knowledge. ये तो अमल का इल्म है। अमल में कितनी तब्दीली आई ये तो ये देखना चाहता है। ये थोड़ा देखना चाहता है आप पूरा कुरान हकीम आपको समझ आ भी गया है जी, और आपने नुक्ते भी 12-13 बयान कर दिए हैं और नारे भी आपने लगा दिए हैं जोश में आके, और खुश भी हो गया हूं मैं बयान करने वाला। अगर वो जाविये निगाह पैदा नहीं हुआ है तो वक्त की तो कदर भी नहीं की हम। ठीक है, अच्छी बात। फिर हमने देखा कि आम तिलावत के जितने तरीके हैं उन सब में गाइडेंस पर्सपेक्टिव कहीं भी जो मुरव्वजा आजकल के तरीके हैं, ये पर्सपेक्टिव है ही कोई नहीं। इसको इंप्रूव करना है, नहीं है तो पैदा करना। So this is guidance. Guidance is to achieve something, to improve something.
You are traveling towards your destination. If we are standing there and even we don't even know what is the destination through Quranic education, so what are we doing then? Education, being a qualified teacher, I know that in education you have objective and very smart objective. You have to achieve them. You have to make the lesson plan to achieve your objectives. تو یہ تو کتاب ہدایت ہے. تو یہ زاویہ نگاہ اگر نہیں ہے تو مقصد نہیں حاصل ہو سکے. اور یہ پیدا کر رہے ہیں. اور اگر نہیں پیدا ہوئے تو پھر ہمیں ریویو کرنا ہے کہ ہم تلاوت کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں. ویسے دیکھیں کتاب تو آپ تو اس کے بابری بھی پڑھتے ہیں نا. کتاب کے اندر واقعات تو ہوتے ہیں, ہر جگہ آپ وہ کر لیتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ گائیڈنس پرسپیکٹو میں ہدایت نصیب ہوئی ہے. So we reviewed some of the prevailing methods of recitation, reading. I would rather say reading because tilawa means tala yatlu means to understand and read and understand. ہماری تو یہ بدبختی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم پڑھ کیا رہی ہے. اور اس سے بڑھ کر بدبختی یہ ہے کہ اس کی فکر ہی نہیں ہے. اس کی فکر بھی نہیں ہے. یہ بڑی عجیب المی ہے. ہم نے قرآن حکیم کے ساتھ ایسا تعلق ہے ہمارا, ہم سمجھتے ہیں جیسے 10 مکان ہے نا, کسی کے کہتا ہے 11 نہیں تو خیر ہے. قرآن پڑھ لیے ٹھیک ہے, اگر سمجھ نہیں آیا تو خیر ہے. یہ خیر والی بات نہیں ہے. یہ میں نے عرض کیا تھا, ہمارے شفیع المذنبین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً بخشش کریں گے. ایک مقدمہ دائر کریں گے ہمارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں, ایک مقدمہ ہوگا. قرآن خود کہتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول کہیں گے اللہ اس میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. یہ بھی سنانا چاہیے ذرا. تو مطلب یہ ہے کہ ایک آپ کس طرح گائیڈنس دے سکتے ہیں جب آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے. How can you be guided if you don't understand what are you reading? And the trouble is not that, we are not conscious of this loss at every single level. First of all, we don't understand. And the people who understand, they understand not from guidance perspective. And I'm not the outsider, I'm insider. I know, I have gone through this process. So it's important that the approach of studying the Quran needs to be corrected basically. So guidance kaise aayegi? How can we be guided if we don't understand? And we have not actually corrected our educational system. Whatever is available from that perspective, the need has not been actually realized. MashaAllah, very good. We are building mosques, institutes, very good. But from educational perspective, direction needs to be corrected. This is collective responsibilities. تو یہ ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے اس حوالے سے. تو ویو پوائنٹ رحمت للعالمین کا قرآن پیدا کرتا ہے. اگر ہم سمجھیں تو پتہ ہو تو پھر امپروو ہوگا. اور اگر پتہ بھی ہو, even if I know from Alhamdu to Vannas, my issue is not what was the issue of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, for what it was revealed, what I am going to achieve.
اچھا، اس کے بعد ہم نے وہ اصول قرآن جن کو فارمولیٹ کرتا ہے، بیان کرتا ہے، جن کی تشکیل کرتا ہے، کامیابی کے اصول قرآن بیان کرتا ہے. اور جو قوم اور جو فرد اپنے آپ کو حق والا کہتا ہے، اس کو ان اصولوں کے مطابق ان اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہے. اور یہ ایسے اصول ہیں کہ کوئی باطل قوت اس کو شکست نہیں دے سکتی ان اصولوں کو. کیا مطلب؟ اگر باطل کو بھی اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو وہ جو اللہ نے اصول بیان کیے ہیں ان پر ہی عمل کرنا ہوگا. یہ ہم نے قرآن حکیم نے جو بیان کی ہے، اگر ان اصولوں کے مطابق نہیں ہے اور ایون لڑائی بھی ہو رہی ہے تو باطل کا باطل کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے، حق کا باطل کے ساتھ نہیں ہو رہا. تو اگر شکست ہو جائے تو وہ باطل کو شکست نہیں ہے، حق کے اپنے اصول، اور وہ ایسے اٹل اصول ہیں کہ اسے کوئی شیطانی طاقت اس کو شکست نہیں دے سکتی. یہ ہم نے کل پرسوں دیے. وہ قانون ربوبیت ہے، قانون نشو و نما مزاحمت کا، اور دوسرا تاریخی قانون تضاد ہے کہ حق والے جب جدوجہد کرتے ہیں تو پھر انہوں نے ڈسپلن کس طریقے سے اپنے آپ کو کرنا ہے، ٹرائل میں کس طرح پڑھنا ہے. اور تیسرا اصول جو تھا وہ تھا اخلاقی سعادت و شقاوت کا، کہ وہ نفع بخش ہے، خواہ فرد ہے یا جماعت ہے. نفع بخش ہے تو وہ کامیاب ہوگی، اگر نفع بخش انسانوں کے لیے نہیں ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ حق نام ہی نفع بخشی، فیض رسانی اور نشو و نما دینے. Then we also studied briefly the principles of success that has been formulated in the Quran, and the people who are attached with the mission of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they must be following these principles. If they don't follow these principles, then the success may not be achieved. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سب سے پہلے تو یہ توفیق دے کہ ہم قرآن حکیم پڑھیں، اللہ یہ توفیق دے اس کی قدر کریں. ہم اس کی طرف پیٹھ نہیں کرتے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن سمجھ نہیں آتا تو خیر ہے، یہ بھی بے ادبی ہے اور بہت بڑی بے ادبی ہے قرآن حکیم کی. اللہ تعالیٰ ہمیں اور جن کو سمجھ ہے ان کو عمل کی اس پر توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.